جس نے بھی جو علی سے مانگا، اہل بیت سے مانگا، اہل بیت نے انہیں عطا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ جیسے نجف کا ایک طالب علم تھا، ہر انسان کی معرفت اور ہوتی ہے نا، کوئی دولت مانگتا ہے، کوئی بچے، کوئی اولاد، کوئی گاڑی، کوئی گھر، کوئی پیسے، کوئی جاب، کوئی سلمان کی طرح معرفت اہل بیت مانگتا ہے۔ اب یہ طالب علم تھا، اس نے نجف میں، یہ طالب علم اس زمانے میں نجف میں بہت حالت بری ہوتی تھی، طالب علم جو تھے بڑی سختیوں میں بھوک کاٹتے تھے، مشکلات تھی۔ اب یہ شخص آیا تھا، اس کی معرفت اتنی بلند نہیں تھی، مگر اس سے مولا دیکھا یہ تو بہت مشکل ہے، دال روٹی پہ مجھ سے نہیں چلے گا، اتنا سخت کھانا، اتنا وغیرہ۔ حرم میں چلا گیا مولا کے روزے پر، زریل کو لپٹ کے کہنے لگا، یا علی مجھ سے یہ کھانا، یہ سوکھی روٹی، یہ دال نہیں چلے گی، میرا کہیں اور بندوبست کر دیجئے، مجھے دولت کا بندوبست کر دیجئے۔ خواب میں مولا علی کو دیکھتا ہے، مولا علی کہتے ہیں دیکھو تمہیں اگر علم چاہیے، خدا کہتا ہے میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، پیٹ بھر کے علم نہیں ملے گا، علم کو اللہ نے بھوک میں رکھا ہے۔ تبھی تو خدا حضرت موسیٰ سے وہ روایت ہے نا، جو خدا کہتا ہے موسیٰ سے، موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا ہے، لوگ اسے کہیں اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کبھی نہیں پاتے۔ پہلی کون سی چیز؟ میں نے علم کو بھوک میں رکھا ہے، لوگ اسے پیٹ بھر کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ علم نہیں پاتے۔ میں نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے، لوگ اسے بادشاہوں کی درباروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی عزت نہیں پاتے۔ میں نے بے نیازی کو قناعت میں رکھا ہے، لوگ اسے کثرت مال میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے کبھی بے نیازی نہیں پاتے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی قبولیت کو لقمہ حلال میں رکھا ہے، لوگ اسے تعویذ اور ٹوٹکے میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ کبھی نہیں پاتے۔ علم بھوک میں، مولا نے کہا علم چاہیے، علی کی دربار میں بھوک کاٹنی ہوگی، کہا مولا نہیں ہو سکتا میرے سے۔ اچھا دیکھو تمہارے لیے کہیں اور ہم بندوبست کر لیتے ہیں، ہندوستان تمہیں جانا پڑے گا۔ مولا علی خواب میں اسے کہتے ہیں ہندوستان چلے جاؤ، فلاں ریاست میں چلے جاؤ، فلاں ریاست کا راجہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ ٹھیک ہے مولا، کیا کروں ادھر جا کے؟ اس کو بس جا کے یہ جملہ کہہ دو۔ کون سا جملہ؟ بے آسمان روت خار آفتاب کنت۔ ٹھیک ہے، ایک فارسی کا ایک مصرع ہے، اس کے کیا ترجمہ ہے بعد میں بتاؤں گا۔ کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، گیا اپنی ساری کتابیں حوزے کی بیچی، سارا سامان بیچا، گھوڑوں کا سفر، اونٹوں کا سفر، چلتا چلتا ہندوستان پہنچا۔ ہندوستان پوچھا وہ ریاست کہاں ہے؟ کہا ادھر ہے۔ اس ریاست میں پہنچا، راجہ کا گھر، راجہ کا محل کہاں ہے؟ راجہ کا محل ادھر ہے۔ راجہ کے محل پہ پہنچ گیا، سپاہی کھڑا تھا، سپاہی سے کہا راجہ کو بلاؤ، مجھے ملنا ہے۔ اس نے دیکھا اتنا میلا کچیلا، کون انسان آ گیا ہے، راجہ ہر کسی سے نہیں ملتے، چلے جاؤ۔ کہا راجہ سے کہہ دیجئے میں نجف سے آیا ہوں، میرا پیغام دے دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے۔ سپاہی جاتا ہے اندر، کہتا ہے راجہ صاحب نجف سے ایک شخص آیا ہے۔ راجہ مولا کا چاہنے والا تھا، نجف سے ننگے پیر دوڑتا ہوا آ گیا، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، خیریت؟ پہلا جملہ خیریت کے بعد یہی کہا بے آسمان روت خار آفتاب کنت، فارسی زبان کا ایک مصرع ہے۔ جیسے راجہ نے یہ سنا، راجہ پریشان، فوراً اپنے سپاہیوں سے کہا جلدی آؤ، ان کو لے کر جاؤ، مہمان خانے میں بٹھاؤ، نئے کپڑے دو، ان کو نہلانے کا بندوبست کرو، کھانے کا بندوبست کرو، ان کی خدمت کرو، خاص مہمان نجف سے آ گیا ہے۔ یہ خود بھی پریشان ہوا کیا، خیر اس کو ایک ہفتہ اچھا خاصا دعوت ملی، کھانے ملے، اور ایک ہفتے کے بعد راجہ خود اس کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارا کوئی بیٹا نہیں ہے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کو اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیں اور اپنا پورا وارث بھی آپ کو بنا دیں، اپنی ملکیت، پورے مال دولت کا، کیا آپ راضی ہیں؟ تو اس نے کہا میں معمولی سا فقیر انسان، اور کیا راجہ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑے گھر کی لڑکی، اور کیا چاہیے، ساری چیزیں مہیا ہیں، سارا ون ان گو، پورا پیکیج ادھر ہے۔ جی جی بالکل میں تیار ہوں، بالکل۔ آپ اگلے دن شہر میں اعلان ہو رہا ہے راجہ کی بیٹی کی کل شادی ہے، سب کو دعوت ہے، دلہے میاں نجف سے پہنچ چکے ہیں، کل شادی کا بندوبست ہے، لوگ آ گئے، دعوت ہو رہی ہے، شادی بھی ہو گئی، شادی کا ایک ہفتہ بھی گزر گیا۔ ایک ہفتے کے بعد اس نے کہا جا کے سسر سے پوچھ تو لوں ماجرا کیا تھا۔ مولا نے ٹھیک ہے، مولا نے ہی زندگی بنائی ہے، مگر ہوا کیا تھا؟ کیونکہ جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ شے بدلتی نہیں تاثیر بدل جاتی ہے، یا علی کہہ کر تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کیسی میری تقدیر بدلی ہے، جاؤں؟ سسر کے پاس گیا، السلام علیکم داماد جی، آئیے بیٹھیے۔ جی علیکم السلام سسر جی۔ تو سسر نے پہلا سوال یہ کیا آپ ہماری بیٹی سے راضی تو ہیں؟ اور یہ سوال پوچھنا سنت رسول اللہ ہے، کیونکہ جب مولا علی اور پاک بی بی سیدہ کی شادی ہوئی، اگلے دن رسول اللہ گھر پہ آئے، ایک سوال دونوں سے کیا، وہی سوال بی بی سیدہ سے، وہی سوال مولا علی سے۔ پہلے بیٹی کے پاس گئے، بیٹی کیا علی سے تم راضی ہو؟ پاک بی بی نے اچھا جواب دیا، کیا فرمایا؟ نعم البعل، علی بہترین شوہر ہے۔
ٹھیک ہے، پھر یہی سوال علی سے کیا، یا علی کیا تم میری بیٹی سے راضی ہو؟ اب مولا علی بھی کہہ سکتے تھے بہترین زوجہ، علی تو باب مدینۃ العلم ہے، پاک بی بی کا جواب بھی بہت اچھا تھا، مگر مولا کا جواب بھی اچھا تھا۔ مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا، نوجوان کہتے ہیں مجھے شادی کرنی ہے، فلاں ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، کیا ہو، مولا کرائٹیریا بتا رہے ہیں رسول اللہ کو۔ کیا کرائٹیریا؟ جوانوں سن لو جنہوں نے شادی نہیں کی ہے، علی کرائٹیریا بتا رہے ہیں۔ مولا رسول اللہ نے پوچھا یا علی فاطمہ زہرا کو کیسا پایا؟ علی نے رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ نعم العون علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین مددگار ہے فاطمہ زہرا، اللہ کی اطاعت میں۔ وہ بیوی ہونی چاہیے جو ہمیں مسجد، آپ کو مسجد میں لے کر آئے۔ وہ بیوی کہے بچے کے قرآن کی کلاسوں کا کیا بنے گا، مسجد کا کیا بنے گا، امام بارگاہ کا کیا بنے گا، جو محرم سفر کے بعد بھی آپ کو مسجد اور امام بارگاہ میں لے کر آئے۔ اب اس نے داماد جی سے پوچھا خوش تو ہیں ہماری بیوی سے؟ جی بالکل، بیٹی سے خوش ہیں؟ جی بالکل خوش ہیں۔ اچھا بتا دیجیے سسر جی کہ ماجرا کیا ہوا؟ میں نے ایک جملہ کہا کہ بیٹا اصل میں میں نے ایک شعر کہا تھا مولا کی فضیلت میں نے پہلا مصرع لکھا تھا، اگلا مصرع مجھ سے بن نہیں رہا تھا۔ پہلا مصرع کیا تھا؟ میں نے پہلا مصرع فارسی میں یہ کہا تھا بذر گر نظر لطف بو تراب کند، میں نے پہلا مصرع یہ کہا تھا کہ ذرے پر اگر ابو تراب لطف و کرم کر دے، ذرے پر اگر ابو تراب عنایت کر دے۔ تم نے دوسرا مصرع آ کر مجھے بتایا کہ بے آسمان ربط کھارے آفتاب کند، یہ ذرہ آسمان میں جا کے سورج کی روشنی دے گا۔ تو داماد نے سسر سے کہا سسر جی میں ہی تو اسی شعر کی تفسیر ہوں، میں ذرہ تھا، ابو تراب نے مجھے آفتاب بنا دیا۔